السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، رمضان المبارک کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات عرض ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو دلوں کے اندر ایک طرح کا احساس رہتا ہے اور ایک فکر سوار رہتی ہے کہ میں نے اس مہینے کو کیسے گزارا۔ تھوڑا احساس اور زیادہ حد سے زیادہ بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بارہا رمضان المبارک دیں تو ہم کس طرح اپنے عبادات کے اندر ترقی کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے، ہر ایک کے اندر ایک تمنا ہوتی ہے کہ کس طرح میں رمضان کو گزاروں، کس طرح عبادات کروں۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا اللہ تعالیٰ عید عطا فرماتے ہیں، اور عید جیسے گزر جاتی ہے تو فطرتاً انسان کے جسم میں تھوڑی سی کاہلی، سستی، یہ تمام چیزیں آنا یہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کا نظام بدل گیا۔ جسے ہم سحری اور افطاری میں کھایا کرتے تھے، سارا دن بھوکے رہتے تھے، اب یہ تمام نظام بدلنے کی وجہ سے تھوڑا سا جسم بھاری ہوتا ہے اور تھوڑی سستی اور کاہلی، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے رمضان گزرتا ہے شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان ہم تمام کے ساتھ نکل چکا ہے اور یہ ہمارے اوپر سوار ہونا شروع ہوتا ہے اور ہماری عبادات میں سستی لاتا ہے، ہماری تلاوتوں میں سستی لاتا ہے، ہماری دینی کاموں میں سستی لاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے بعد بھی لاک ڈاؤن کے ایام وغیرہ میں تھوڑا بہت کچھ ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں گے عبادات کے لین سے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے رمضان میں ہم نے جماعت کی نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا، اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے بعد بھی ہم ہمارے اپنے گھروں میں 2 یا 3 افراد اگر ہوں تو ہم جماعت کی نماز کا اہتمام ہی برقرار رکھیں، جماعت کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، جماعت کی نماز کا ثواب بھی ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صبح اور شام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی رکھیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، اب صبح میں کم سے کم آدھا گھنٹہ، شام میں کم سے کم آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اہتمام رکھیں، اور تلاوت ہی کے باب میں یہ عمل بھی کریں کہ صبح میں سورہ یاسین پڑھیں اور شام میں بعد نماز مغرب سورہ واقعہ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں۔ اس سے 3 سورتوں کی تلاوت ہوگی اور فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا اہتمام بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل ہمارا بہت ہی اہم عمل ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ہمارے گھر میں بچوں کی تربیت کریں، دینی لین سے بھی تربیت کریں، دنیاوی لین سے بھی تربیت کریں، اس لیے کہ ماں باپ کو موقع ملتا ہے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کو لے کر بیٹھیں، دینی لین سے ان کی تربیت کریں، قرآن ان کو پڑھائیں، احادیث ان کو پڑھائیں، اور حضرات صحابہ اکرام کے واقعات ان کے سامنے رکھیں، اولیاء اکرام کے واقعات ان کے سامنے رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور انبیاء کے واقعات ان کے سامنے رکھیں، تاکہ بچوں کے اندر دینی فکر بہت زیادہ آگے آئے۔ یہ کام ہم اب ان دنوں میں بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا عمل ہے کہ چلتے پھرتے ذکر کر سکتے ہیں، جو بھی ذکر ہمیں یاد ہو، کلمہ طیبہ ہو اس کو ہم ذکر کر سکتے ہیں، اس کا ورد کر سکتے ہیں، سوم کلمہ ہے اس کا ورد کر سکتے ہیں، درود شریف ہے اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور یہ عمل چلتے پھرتے ہم کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے لیٹے، جس حالت میں بھی ہم ہیں الحمدللہ فرمایا کہ ذکر کی کثرت ہو۔ جس طرح مستورات بھی عموماً گھروں کے اندر کچھ کام کاج کرتی رہتی ہیں، پکوان وغیرہ کرتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ ذکر بھی کرتی ہیں اور اس کے عادی ہوتی ہیں، اور اسی کا اثر رمضان کے بعد بھی رہتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ساری زندگی اس عمل کو ہم برقرار رکھیں کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس حالت میں ہم ہیں اللہ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ یہ عمل ہم کر سکتے ہیں۔ ایک اور عمل آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ انفرادی طور سے تو ہم دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں، اجتماعی دعا بھی کبھی کبھار ہمارے اپنے گھروں میں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ہمارے پاس کافی وقت ہے اور حدیث سے بھی ہمارا تھوڑا رجحان بڑھنا چاہیے، اس لیے
کیا ہم یہ عمل نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک ایک حدیث ہم یاد کرنا شروع کر دیں؟ 40 دن تک اگر روزانہ ایک ایک حدیث ہم یاد کریں گے، 40 دن تک مکمل طور سے 40 حدیثیں ہمیں یاد ہوں گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے 40 احادیث کو یاد کرے اور اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہم روزانہ اگر ایک ایک حدیث کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔